انتہائی قابل قدر لائق صد احترام حاضرین مجلس، انسانیت کا ہر فرد جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عدم سے وجود بخشا ہے، پھر اس کی رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت کبھی تورات کی شکل میں، کبھی زبور کی شکل میں، اور کبھی انجیل کی شکل میں، اور کبھی قرآن مجید کی شکل میں نازل فرمایا۔ سب سے بڑا فکر، سب سے بڑا پیغام ہر نبی نے اپنی امت کو یہ دیا کہ وہ کامیاب ہو جائے، اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور یہ بھی اللہ مالک الملک کا احسان ہے، جس نے اپنے پیارے محبوب کی زبان مقدس سے ایسی باتیں نکلوائیں جن پہ عمل پیرا ہونے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے اور جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ آج کی اس مجلس میں ایسی راہوں کا تعین کرنا چاہیں گے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ راستے ہیں جن پہ چلنے سے انسان جہنم سے بچے گا اور جنت میں چلا جائے گا۔ سب سے پہلا راستہ جس سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق۔ 40 دن باجماعت نماز پڑھنے والا شخص تکبیر اولا کے ساتھ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، زندہ رہے تو منافق نہیں ہوگا، اور اگر دنیا سے چلا جائے تو قیامت کے دن مالک الملک اس کو جہنم پر حرام قرار دے دیں گے۔ میں اپنی گزارش کو پھر دہراؤں گا، اور میں انشاءاللہ یہ گزارش کرتا ہی رہوں گا اپنے ان محترمین سے، جب بھی دینی مجلس ہو کبھی بھی بچوں کو آگے نہیں بٹھایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سلامت رکھے۔ صحابہ کرام کی جو عادت ہوتی وہ یہی ہوتی، قرآن و سنت کی گفتگو کے وقت کأن علی رؤوسہم الطیر، جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، بچے بچے ہی ہوتے ہیں، اگر اب بھی آپ محسوس نہ کریں تو ہو سکتا ہے بچوں کو ذرا پیچھے بٹھا دیں۔ البرکۃ مع اکابرکم، برکت بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو بڑوں کو مقدم کرنا چاہیے۔ چالیس دن باجماعت نماز ادا کرنا جہنم سے آزادی کا ایک راستہ ہے، لیکن اتفاق سے آج امت میں کتنے فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس سے گزارش کریں کہ بھائی نماز کے بغیر تو انسان کا ایمان ہی کوئی نہیں۔
بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ. کافر اور مسلمان کے درمیان ایک نماز کا ہی فرق ہے. ومن ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو جانتا بوجھتا نماز کو ترک کر دیتا ہے معاند ہے، کہتا ہے نماز کی ضرورت ہی نہیں. اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی حالت کیا ہوگی؟ اور ایسا نماز کو ترک کرنے والا تو کافر ہو جاتا ہے. اور اگر کتابوں کو کھولیں تو کتابیں بول کے کہتی ہیں جو نماز پڑھتا بھی نہیں اور کہتا ہے نماز کی ضرورت بھی نہیں، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جن کو کھانا نہیں ملتا تو رو رلا کے اللہ کے سامنے کھانا مانگتے ہیں. میں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا انسان اگر بغیر توبہ کے مر جائے، لا یغسل، نہ یہ غسل کا مستحق ہے، لا یکفن، نہ کفن کا مستحق ہے، لا یصلی علیہ، نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے، ولا یدعا لہ بالمغفرہ، نہ اس کی بخشش کی دعا کی جائے، ولا یدفن فی مقابر المسلمین، اور نہ ہی مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے. لیکن یہ بات سمجھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز کی دعوت دو. جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن گھر میں پڑھتا ہے اور عادت ہے، بس جی کیا کریں، آفس سے لیٹ آتے ہیں تو پھر گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی 6 عذر لے کے آئے تھے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی رجل ضریر البصر، اللہ کے رسول میں نابینا ہوں، شاسع الدار، میرا گھر مسجد سے دور ہے. 2 سبب، نبینے ہیں، گھر مسجد سے دور ہے. وَلَيْسَ لِي قَاعِدٌ يُلَاوِمُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، گھر سے مسجد تک کوئی لانے والا بھی نہیں. وَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، میرے لیے اجازت نہیں ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. قال وهل تسمع النداء، اذان سنتے ہو؟ قال نعم، اذان تو سنتا ہوں. کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو. چوتھا عذر لے کے پھر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بین بیتی و مسجدی نخلا و شجرا، میرے گھر اور مسجد کے درمیان جھاڑیاں ہیں، درخت ہیں، کھجور کے تنے ہیں. میں نبینا انسان ہوں، رات کی تاریکی میں اگر ٹکرا جاؤں تو کیا بنے گا؟ ابھی اجازت نہیں کہ گھر میں نماز پڑھ لو. قال وهل تسمع النداء، اذان سنتے ہو؟ قال نعم، اذان تو سنتا ہوں. کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو. پانچواں عذر لے کے پھر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان المدینۃ کثیرۃ الہوام والسباع، آپ جانتے ہیں مدینے کے اندر درندے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، اور میں نبینا انسان ہوں، اگر کسی درندے نے اپنا ذوق پورا کر لیا تو میں کیا کروں گا؟ قال وهل تسمع المؤذن في البيت الذي انت فيه، بتاؤ جس گھر میں رہتے ہو مؤذن کی آواز پہنچتی ہے؟ قال نعم، جھوٹ بولنا تو آپ نے سکھایا ہی نہیں ہے. کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو. چھٹا عذر لے کے پھر آ گئے اور سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا کما ترانی، میں تو نہیں دیکھ رہا لیکن آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں. قد ذهب بصری،
وجبر سنی ورق عظمی، اللہ کے رسول نبینا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، اب تو ہڈیاں بھی باریک ہو گئی ہیں، اب بھی میرے لیے اجازت نہیں ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ کے فارغ ہو جایا کروں۔ قال وهل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، یہ تو بتاؤ کان میں یہ آواز پہنچتی ہے کہ لوگوں کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ؟ کہا آواز تو پہنچتی ہے۔ قال فحيها الله، پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ میرے محترم محتشم مکرم بھائیوں، 6 عذر نبینے ہیں، گھر مسجد سے دور ہے، کوئی لانے والا نہیں، مسجد اور گھر کے درمیان درخت اور جھاڑیاں ہیں، اور مدینے کے اندر درندے ہیں، جانور ہیں، اور 6 عذر بوڑھے ہیں اور ہڈیاں باریک ہو گئی ہیں۔ میرے بھائیو، جن کو اللہ نے خوبصورت آنکھوں سے نواز رکھا ہے، اور کوئی محلہ اور بستی بھی اب تو خالی نہیں، اللہ نے مسجدوں کی نعمتیں دی ہیں، مسجد موجود ہے۔ جب اللہ نے آنکھیں دی ہیں، لانے والے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور لانے والے کی کیا، اللہ تعالیٰ نے گاڑیاں بھی دی ہیں، سواریاں بھی دی ہیں، درخت بھی نہیں ہیں، راستے بڑے ماشاءاللہ کشادہ ہیں اور روڈ بنے ہوئے ہیں، اور آج کل تو گلیاں بھی پختہ بنی ہوئی ہیں، اور پھر یہاں کو درندے تو نہیں رہتے، اور ہیں بھی کڑیل جوان۔ میرے بھائی، پھر بھی وہ نماز آ کے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ آخر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کون سا 7واں عذر پیش کرے گا؟ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے محترمین کو،